جو دہشت گرد ہیں فتنہ ہندوستان کے، یہ ان خواتین کو نشانہ بنا رہے ہیں جو ان کے نظریات سے اختلاف کرتے ہیں یا ان کے ان کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں کہ ان کے گھروں میں جو نوجوان ہیں ان کو ان کے سرکل سے دور رکھا جائے، ان کے مذموم مذاہب سے دور رکھا جائے۔ ان کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے بلوچستان کے لوگوں نے چونکہ ہمیشہ کردار بھی ادا کیا ہے۔ نوشکی کی تمام بیٹیاں ان کی اصلیت سے اور ان کی حقیقت سے واقف ہیں، ان کی بربریت کے خلاف، ان کے ظلم کے خلاف، ان کی دہشت گردی کے خلاف، ان کی جہالت کے خلاف وہ متحد ہے، اور اسی لیے بزدل دہشت گرد صرف اپنی درندگی کا، اپنی بے غیرتی کا، اپنی بے شرمی کا نشانہ ہمیشہ نوشکی کی بیٹیوں کو بناتے ہیں۔ دیکھیں، نوشکی کی بیٹیوں کو دہشت گرد غفار لانگو کی بیٹی، دہشت گرد مہرنگ لانگو نہیں چاہیے۔ نوشکی کی بیٹیوں کو تعلیم چاہیے، نوشکی کی بیٹیوں کو صحت چاہیے، روزگار چاہیے۔ نوشکی کی بیٹیوں کو ان کے اس نام نہاد جھوٹ پر مبنی دہشت گردانہ پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بنانا۔ اگر کوئی ایسا فرد، کوئی سی بچی ہماری سامنے آتی ہے جو بلوچستان کا نام روشن کرتی ہے بین الاقوامی سطح پر، اگر وہ نام روشن کری تو وہ تو صرف پاکستان کا نام نہیں ہے، ایک بلوچ قوم کا نام ہے تو روشن کر رہی ہے۔ تو اس طرح کے معاملات میں ان کو یہ تکلیف کیوں پہنچتی ہے کہ ہمارے بچیوں کو نشانہ بناتے ہیں؟ دیکھیے، دہشت گرد مہرنگ لانگو، دہشت گرد غفار لانگو کی دہشت گرد بیٹی میرے خیال سے آج ایک زندہ مثال ہے کہ وہ جیل میں سڑ رہی ہے، گل رہی ہے، اور اس کے اشاروں پر ناچنے والی چند خواتین بھی اس وقت جیل میں بند ہیں۔ ان کے BOIC کی تنظیم پوری طرح سے ٹوٹ چکی ہے، ٹوٹ کے بکھر چکے ہیں، بس اب ان کا کچلنا باقی رہ گیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا۔ یہ لوگ شروعی دل سے، روز اول سے یہ بلوچستان کے یوتھ کو، بلوچستان کی بیٹیوں کو، بلوچستان کے نوجوانوں کو مس گائیڈ کرتے تھے، ایک جھوٹی من گڑت مکاری سے بڑی ہوئی ہسٹری ان کے سامنے کھولتے تھے، اور ہمارے نوجوانوں کو، ہماری بیٹیوں کو احساس محرومی کا، احساس کمتری کا نشانہ بناتے تھے۔ لیکن آج وہ دن نہیں ہے، آج یہ پوری طرح سے ناکام ہو چکے ہیں، عالمی سطح پر یہ دہشت گرد قرار دیے جا چکے ہیں، پوری دنیا کے سامنے ان کا اصلی چہرہ آ گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ براق ڈیجیٹل میں خوش آمدید، میں ہوں عبدالغنی کاکڑ۔ ناظرین، بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے مذموم عزائم جس طرح اشکار ہو رہے ہیں، اور جس طرح بلوچستان کے مقامی لوگوں کے خلاف یہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے بربریت کا سہارا لے کر لوگوں کو جس طرح ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے ہیں، اسی طرح انہوں نے ایک نیا جو ٹرینڈ ہے وہ اب یہ شروع کیا ہے کہ پہلے تو یہ ہماری یوتھ کو انگیج کر کے اپنے عزائم کے لیے استعمال کرتے تھے، تو جو نوجوان ان کے نظریات سے اختلاف کرتے یہ پھر ان کو مختلف بہانوں سے مار کر پھر ان کو ریاست کے ساتھ ان کا جو لنک ہے وہ اسٹیبلش کرنے کے دعوے کرتے۔ اب انہوں نے ایک اور جو مذموم حرکت شروع کی ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے ہمارے جو بلوچ اکثریتی علاقے ہیں وہاں پہ انہوں نے مقامی خواتین کو بھی نشانہ بنانا شروع کیا ہے، اور کچھ ایسی اطلاعات تحقیقات میں انفولڈ بھی ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ کس طرح یہ جو دہشت گرد ہیں فتنہ ہندوستان کے، یہ ان خواتین کو نشانہ بنا رہے ہیں جو ان کے نظریات سے اختلاف کرتے ہیں یا ان کے ان کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں کہ ان کے گھروں میں جو نوجوان ہیں ان کو ان کے سرکل سے دور رکھا جائے، ان کے مذموم مذاہب سے دور رکھا جائے۔ ان کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے بلوچستان کے لوگوں نے چونکہ ہمیشہ کردار بھی ادا کیا ہے، تو آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم کوشش کریں گے کہ ان خصوصی امور کا کچھ احاطہ کریں کہ وجوہات کیا ہیں کہ ہمارے جو بلوچ مختلف شہری ہیں، چاہے وہ نوجوان ہو، خواتین ہو، وہ اب کس طرح ان کی بربریت کا نشانہ بنا رہے ہیں، اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، ان کا کچھ احاطہ کریں گے۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں مروہ بلوچ، ان کی جانب جاتے ہیں۔ مروہ، بہت شکریہ آپ آج آئیں، اپنے وقت نکالا۔ یہ بتائیے گا کہ بلوچستان میں جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو یہ ابھی ساجدہ بلوچ کی جس طرح ان کی شہادت کی خبر سامنے آئی، اور آپ ہی کی ڈسٹرکٹ سے ان کا تعلق ہے نوشکی سے، تو یہ اس سے پہلے بھی کئی ایسے واقعات پیش آئے ہیں جس میں نوشکی کی لوگوں کو، خواتین کو یہ ہدف بنا کے اس طرح بربریت کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا محرکات آپ دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، یہ فتنۃ الہندوستان کے بزدل بے غیرت درندے جو پہاڑوں میں چھپے ہیں، یہ صرف اس لیے نوشکی کی خاص کر بیٹیوں کو اپنا نشانہ بناتے ہیں کیونکہ نوشکی کی تمام بیٹیاں ان کی اصلیت سے اور ان کی حقیقت سے واقف ہیں، ان کی بربریت کے خلاف، ان کے ظلم کے خلاف، ان کی دہشت گردی کے خلاف، ان کی جہالت کے خلاف وہ متحد ہے، اور اسی لیے بزدل دہشت گرد صرف اپنی درندگی کا، اپنی بے غیرتی کا، اپنی بے شرمی کا نشانہ ہمیشہ نوشکی کی بیٹیوں کو بناتے ہیں۔ دیکھیں، نوشکی کی بیٹیوں کو دہشت گرد غفار لانگو کی بیٹی، دہشت گرد مہرنگ لانگو نہیں چاہیے۔ نوشکی کی بیٹیوں کو تعلیم چاہیے، نوشکی کی بیٹیوں کو صحت چاہیے، روزگار چاہیے۔
نوشکی کی بیٹیوں کو ان کے اس نام نہاد جھوٹ پر مبنی دہشت گردانہ پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بنانا، اپنا مستقبل داؤ پہ نہیں لگانا، بلکہ نوشکی کی بیٹیوں کو ایک پاکستانی پہچان چاہیے. اور اسی لیے یہ بزدل چند دہشت گرد اور اس BOIC کی چند دہشت گرد خواتین سے شدت پسند خواتین ہم سے خوفزدہ ہے، ہماری آواز سے خوفزدہ ہے، ہماری سوچ سے خوفزدہ ہے. اور اس سب کی ایک بہت بڑی مثال اس وقت میرے خیال سے میں خود ہوں، کیونکہ میرا بھی تعلق نوشکی سے ہے اور میں اپنی ریاست کے ساتھ کھڑی ہوں، میں اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہوں، آج میں اپنی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہوں. میں ترقی چاہتی ہوں، میں امن چاہتی ہوں، میں تعلیم چاہتی ہوں. اور یہ بزدل دہشت گرد صرف نوشکی کی بیٹیوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، نوشکی کی بیٹیوں کی زندگیوں کو داؤ پر لگانا چاہتے ہیں، اپنی دہشت گردی میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، جو کہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. اور انشاءاللہ اگر مجھے اللہ نے موقع دیا، میرے اللہ نے، تو میں دنیا کے ہر محاذ پر کھڑے ہو کر پاکستان زندہ باد کی صدا میں بلند کروں گی. اور ابھی آپ نے جیسے بات کی ساجدہ بلوچ کی، تو دیکھیں ساجدہ بلوچ کا بھی تعلق نوشکی سے تھا، وہ بھی ایک نوشکی کی بیٹی تھی، ایک بہن تھی، لیکن وہ تو BOIC کے لیے کام کرتی تھی. وہ نوشکی میں رہ کر BOIC کی کارکن تھی، اور انہی شدت پسند اور دہشت گرد خواتین کے بہکاوے میں آ کر وہ ان دہشت گردوں کے کیمپس میں چلی گئی، وہاں پر مزید دہشت گردی کے ٹریننگز لینے کے لیے، وہاں پر مزید دہشت گردانہ پروپیگنڈے میں حصہ بننے کے لیے. لیکن وہ درندے ہیں، وہ دہشت گرد ہیں. اس معصوم کو، اس بیچاری پر بھی انہوں نے رحم نہیں کیا اور اسے بھی اپنی درندگی کا نشانہ بنایا. جب اسے احساس ہوا کہ یہ درندے ہیں، یہ دہشت گرد ہے اور آج میں غلط ہوں، میری سوچ غلط تھی، آج میں غلط مقام پر کھڑی ہوں، میں ایک غلط راستے پر چل رہی ہوں، تو وہ واپس اپنے گھر آ گئی. جب وہ وہاں سے وہ فرار ہوئی تو ان بزدل دہشت گردوں نے اس کے گھر میں گھس کر اسے ہلاک کر دیا، اسے قتل کر دیا. ان درندوں نے اسے بھی معاف نہیں کیا. تو میں اپنی نوشکی کی اور بلوچستان کی تمام بہنوں کو، تمام ماؤں کو، تمام بیٹیوں کو صرف اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ آپ ان دہشت گردوں کے خلاف، ان کی بربریت کے خلاف، ان کے ظلم کے خلاف، ان کی ہر اس گندے سوچ کے خلاف آپ متحد ہو کر کھڑے ہو، اور ان کی دہشت گردی کے خلاف آپ آج آواز بلند کریں، کیونکہ یہی وقت ہے. ہماری نوشکی کی مزید بہنیں، بیٹیاں مزید ان کے پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بننا چاہتی. اچھا، یہ ایک چیز تو اور ہم نے دیکھی ہے کہ کوششیں تو یہ ہمیشہ سے کرتے رہیں کہ ہمارے صوبے کے اندر یہ ایسے لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں جس طرح آپ نے آواز بلند کی ہے ریاست کے حق میں، یہ آپ کے خلاف بھی سازشیں کرتے ہیں، اور آپ نے جس طرح ان کی کوششیں ہمیشہ ناکام بنائی ہیں. زنیرہ بلوچ بھی ایسی ایک بچی ہے جس کو انہوں نے ہدف بنا کے نشانہ بھی بنایا، پھر ان کے جو ڈاکومنٹس تھے انہوں نے وہ تباہ کیے، پھر انہوں نے الزام پھر واپس ریاستی اداروں پہ لگانے کی کوششیں کی اور جس میں وہ ناکام بھی ہوئے. تو آپ کے خیال میں اس میں ان کی کیا کاز آ سکتی ہے؟ کیونکہ ایک طرف تو لوگوں کو یہ مار رہے ہیں، دوسری طرف اگر کوئی ایسا فرد، کوئی سی بچی ہماری سامنے آتی ہے جو بلوچستان کا نام روشن کرتی ہے بین الاقوامی سطح پر، اگر وہ نام روشن کری تو وہ تو صرف پاکستان کا نام نہیں ہے، ایک بلوچ قوم کا نام ہے تو روشن کر رہی ہے. تو اس طرح کے معاملات میں ان کو یہ تکلیف کیوں پہنچتی ہے کہ ہمارے بچیوں کو نشانہ بناتے ہیں؟ دیکھیں، یہ فتنۃ الہندوستان کے درندے ہیں. انہوں نے جو کچھ بھی زنیرہ کے ساتھ کیا، جس طرح اس کے گھر میں گھس کر اس کے ڈاکومنٹس کو نقصان پہنچایا، وہ قابل مذمت بھی ہے لیکن وہ ناقابل برداشت بھی ہے. دیکھیے، زنیرہ وہ بچی ہے، زنیرہ وہ لڑکی ہے جس نے پوری دنیا کے سامنے پاکستانی جھنڈے کو اپنے کندھوں پر ڈالا ان چند شدت پسند خواتین کے خلاف. اور یہ جو ان کے گنے چنے دہشت گرد ہیں جو پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں، ان کے منہ پر تو ایک زوردار تماچا لگا، ان کے پروپیگنڈے کو، ان کے جھوٹ کو تو دفن کر دیا، کیونکہ وہ بھی ایک بلوچستان کی بیٹی تھی. تو اسی وجہ سے آج یہ اپنا یہ پروپیگنڈا چلانے کی دوبارہ ریاست کے خلاف کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں، ہماری ریاست دنیا کی میرے خیال سے وہ واحد ریاست ہے جو تعلیم دوست ریاست ہے، جو ہمیشہ بلوچ بیٹیوں کو اسکالرشپس دیتی ہے، جو ہمیشہ بلوچ بیٹیوں کو فیسلیٹ کرتی ہے، کوآپریٹ کرتی ہے، ہمیں اسکالرشپس دیتی ہے تاکہ ہم جا کر بیرون ملک میں تعلیم حاصل کریں اور ملک کی ترقی میں ایک اعلیٰ کردار ادا کر سکیں. تو یہ ان کی دہشت گردی اب اس حد تک بڑھ چکی ہے، اب یہ اس طرح سے ناکام ہو گئے کہ اب یہ ہمارے تعلیم سے ڈر رہے ہیں، کیونکہ اگر آج ہم نے تعلیم حاصل کر لیا، کل کو ہم ان کے اوپر سوال اٹھائیں گے کہ آپ کون ہو اور کیوں ہمیں روک رہے ہو. تو یہ ان کی دہشت گردیاں انشاءاللہ تعالیٰ ناکام ہوں گی. اگر یہ چند بزدل دہشت گرد آج ہمارے تعلیم کے خلاف ہے تو اب ان کے بیانیے کے خلاف ہے. اگر آج یہ دہشت گرد بلوچ بیٹیوں کے ترقی کے خلاف ہے تو ہم ان بزدل دہشت گردوں کی بربریت کے خلاف ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ختم ہوں گے، ہمارا نظریہ، ہمارا بیانیہ آگے بڑھے گا.
اچھا اس میں مروہ ایک ذرا مجھے یہ بھی بتائیے گا، آپ نے چونکہ بات کی تعلیم کی، بلوچستان میں حکومت ہمارے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے ان تمام تر سازشوں کے باوجود بہت بہترین اقدامات کر رہی ہے. آپ نے نوٹ کیا نا کہ اگر وہ اقدامات نہ ہوتے تو آج زنیرہ جیسی بچی ہماری اسکرین پہ کس طرح آتی. تو یہ انہی کوششوں کا ایک تسلسل ہے کہ حکومت ہماری یوتھ کو انگیج کر رہی ہے تاکہ ایک بہتر مستقبل ان کے لیے بنایا جا سکے. تو آپ کے خیال میں فتنہ ہندوستان کی جو دہشت گرد ہیں وہ تعلیم کے خلاف کیوں ہیں؟ یہ تو ان کے فائدے میں جاتی ہے کہ ان کی قوم جو ہے، ان کی قوم کے لوگ جو ہیں وہ ترقی کرے، وہ ایک اچھے مستقبل کا وہ ان کا سامنا وہ کریں اور اچھا مستقبل ان کا بنے. دیکھیے یہ فتنۃ الہندوستان کے چند دہشت گرد ہیں اور یہ بات پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ بلوچ قوم سے خوفزدہ ہے. یہ اصل بلوچ نہیں ہے، یہ چند دہشت گرد ہیں، چند شدت پسند سیاسی دہشت گرد خواتین ہیں جو صرف اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے بلوچ قوم کا نام لیتے ہیں. اور بلوچ قوم ان سے تو الگ ہے، کب کے یہ مسترد ہو چکے ہیں بلوچ قوم سے. اور آج اگر ہم تعلیم حاصل کریں گے تو نقصان ان کا ہے، کیونکہ ہم ان سے کل کو سوال کریں گے، ہم میں شعور آئے گا، ہم صحیح غلط کی پہچان کریں گے. ہم تو ان کے دہشت گردانہ اس راستے میں نہیں جائیں گے. بلوچستان کی بیٹیاں فدائی نہیں بنیں گے، بلوچستان کے نوجوان پہاڑوں کا رخ تو نہیں کریں گے، بلکہ وہ تو تعلیم حاصل کریں گے، وہ تو روزگار کریں گے اور ان دہشت گردوں کا خاتمہ ہوگا. ان چند سیاسی دہشت گرد خواتین کا بیانیہ ختم ہو جائے گا. تو یہ اس لیے خوفزدہ ہے اور یہ ہمیشہ بلوچ قوم کی ترقی سے، بلوچستان کی ترقی سے، ہمارے تعلیمی اداروں سے ہمیشہ یہ جلتے ہیں، ہمیشہ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا اس میں مروہ میں چاہوں گا کہ ایک مختصر سا کامنٹ اس میں بھی آپ کیجئے. آپ نے بی وائی سی کی بات کی نا، بی وائی سی میں شامل جو خواتین ہیں وہ اکثر اوقات ایسا بیانیہ بنانے کی کوشش کرتی ہیں جس میں وہ کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی جو یوتھ ہے نا اس کو مس گائیڈ کر سکیں. تو آپ کے خیال میں ان کی یہ جو کوششیں کس حد تک ناکام بھی ہیں؟ دیکھیے دہشت گرد مارنگ لنگو، دہشت گرد غفار لنگو کی دہشت گرد بیٹی میرے خیال سے آج ایک زندہ مثال ہے کہ وہ جیل میں سڑ رہی ہے، گل رہی ہے اور اس کے اشاروں پر ناچنے والی چند خواتین بھی اس وقت جیل میں بند ہیں. ان کے بی وائی سی کی تنظیم پوری طرح سے ٹوٹ چکی ہے، ٹوٹ کے بکھر چکے ہیں، بس اب ان کا کچلنا باقی رہ گیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا. یہ لوگ شروع دل سے، روز اول سے یہ بلوچستان کے یوتھ کو، بلوچستان کی بیٹیوں کو، بلوچستان کے نوجوانوں کو مس گائیڈ کرتے تھے. ایک جھوٹی من گڑت مکاری سے بڑی ہوئی ہسٹری ان کے سامنے کھولتے تھے اور ہمارے نوجوانوں کو، ہماری بیٹیوں کو احساس محرومی کا، احساس کمتری کا نشانہ بناتے تھے. لیکن آج وہ دن نہیں ہے، آج یہ پوری طرح سے ناکام ہو چکے ہیں. عالمی سطح پر یہ دہشت گرد قرار دیے جا چکے ہیں. پوری دنیا کے سامنے ان کا اصلی چہرہ آ گیا ہے اور ان کا اصلی چہرہ لانے میں بلوچستان کی بیٹیوں نے، بلوچ قوم نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے، کیونکہ سب سے پہلے ہم نے انہیں مسترد کیا، پھر جا کے ان کی حقیقت، ان کی اصلیت پوری دنیا کے سامنے آئی. اور یہ جو چند دہشت گرد خواتین جو کچھ عرصے پہلے یہاں پر بلوچستان کی بڑی باجیاں بنی پھرتی تھی اور بکواس کرتی تھی اور ڈرامہ بازی کرتی تھی، لیکن وہ ختم ہو چکا ہے. اب تو وہ بالکل ٹوٹ گئے، کیونکہ اب بلوچستان کی بیٹی تو تعلیم کو چنے گی، قلم کو چنے گی. اب تو وہ دہشت گرد سمیدین کے اس مسنگ پرسنس کے ڈرامے میں نہیں جائے گی اور یہ ان کی ایک بہت بڑی ناکامی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ناکام ہوں گے، مزید ان کے منہ پر تماچے لگیں گے اور بلوچستان ترقی کرے گا، بلوچستان کی بیٹیاں ترقی کریں گے، بلوچستان کے نوجوان ترقی کریں گے اور وہ بھی تعلیم حاصل کریں گے. بہت شکریہ مروہ بلوچ صاحبہ. ناظرین آج آپ نے گفتگو سنی بلوچستان کی قابل فخر بیٹی مروہ بلوچ نے آپ کے سامنے بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے جو دہشت گرد ہیں ان کے جو مذموم عزائم ہیں، خاص کر ہماری بچوں کے خلاف ان کے جو عزائم سامنے آئے ہیں، ان کے مستقبل سے کھیلنے کے لیے وہ جو کوششیں کر رہے ہیں، ان تمام امور کا مروہ بلوچ نے خوبصورتی کے ساتھ احاطہ کیا. یہ ایک حقیقت ہے کہ بلوچستان میں ہماری جو یوتھ ہے ان کی ذہن سازی پر یہ جو دہشت گرد ہیں یہ کام کر رہے ہیں اور جب ان کی کوششیں ناکام ہوتی ہیں پھر یہ ان ہمارے نوجوانوں کو، ہماری بچوں کو نشانہ بھی بناتے ہیں اور ان کے خلاف جب یہ اقدامات اٹھاتے ہیں تو پھر ان کے اثرات سے بچنے کے لیے الزامات جو ہیں وہ پھر واپس ریاست پر یہ ڈال دیتے ہیں، جو کہ یقینی طور پر ان کی یہ جو عزائم ہیں یہ بھی ناکام ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں بلوچستان کی یوتھ جو ہے وہ اس حوالے سے مزید ایک فعال کردار ادا کرے گی اور فتنہ ہندوستان کی یہ جو عزائم ہیں انشاءاللہ یہ ناکام بنائے گی. اگلے پوڈ کاسٹ میں کسی دوسرے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری دیں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.